ایسا منظر تھا کہ ذات پروردگار کہیں تشریف فرما اور سامنے فرشتوں کا مجمع اور اللہ ان سے مخاطب ہے. فرشتے اس کی آواز سن رہے ہیں اور اس کے لفظ سن رہے ہیں. قرآن میں تو ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں تو اس میں کالا تو ہے، لیکن ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ وہ کلام کس زبان میں تھا، کس زبان میں کلام تھا. عربی تو وجود میں ہی نہیں آئی تھی، تب عربی کا کوئی وجود نہیں تھا، کیونکہ پہلے انبیاء جو تشریف لاتے رہے ان میں سے کچھ کی زبان عبرانی تھی، کچھ کی سریانی تھی، اور ان دونوں کے اختلاط سے بعد میں عربی وجود میں آئی. اس کا مطلب ہے عربی تو بعد کی زبان ہے، لیکن قرآن عربی میں ہے. اور وہاں کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تو وہ کس زبان میں کہا. اگر کسی کو ملے تو وہ مجھے بھی بتائے کہ وہ کون سی زبان تھی جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب تھا. اور فرشتے اللہ کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کو دیکھا. وہ اس لیے کہ جب اللہ سے ملاقات کے لیے مصطفیٰ تشریف لے جاتے ہیں تو جو فرشتوں کا سردار ہے، جو فرشتوں کا سید ہے، جو سید الملائکہ ہے، وہ بہت پہلے رک جاتا ہے. اور جو اسے مل کے آتے ہیں وہ مل کر بھی کہتے ہیں میں نے اسے نہیں دیکھا. غور فرما رہے ہیں، وہ مل کر بھی کہتے ہیں میں نے اسے نہیں دیکھا. تو بس یوں سمجھ لیں، پہلا فقرہ میں آج کی گفتگو کا کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ سے ملاقات میں جو وسیلہ اختیار کیا گیا تھا، فرشتوں سے گفتگو میں بھی وہی وسیلہ تھا. بات پہنچ گئی. لیکن تب زبان تو تھی نہیں، لغت تو تھی نہیں. توجہ ہے نا سامعین؟ تو پھر اللہ نے فرشتوں سے کس زبان میں گفتگو کی یہ تو طے ہونا باقی ہے. یعنی وہ تقریر تو کر ہی نہیں رہا تھا نا، فرشتوں کے سامنے تو تھا ہی نہیں. فرشتے تو بیٹھے تھے، فرشتے تو نور سے تخلیق کی ہوئی مخلوق. یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، جتنے مذاہب ہیں اسلام کے، جتنے فرقے ہیں، ان میں سے کوئی فرقہ ایک بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ فرشتے نوری نہیں ہیں. سبھی فرشتوں کو تو نور مانتے ہیں اور نور کا جسم بھی مانتے ہیں. یعنی جسم بھی تھا اور نور بھی ہے. یعنی یہ بات تو طے ہو گئی ملت مسلمہ میں کہ کہیں نہ کہیں نور کا جسم بھی ہے. چلے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں، آسان بھی ہوتا جائے گا، لیکن ابھی تو ابتدا ہے، تھوڑا سفر تو آپ کو کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ نور کا جسم بھی ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ نور کا جسم ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جسم کا نور ہو. دونوں باتیں ہیں کہ نور کا جسم ہو اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جسم کا نور ہو. تو فرشتے جسم بھی رکھتے تھے، لیکن جو سامنے تھا اس کا جسم نہیں تھا. ایک فکرہ میں ندیم بھائی کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون شاہ جی سمجھے اسے اور کون التجا شاہ جی اسے نظر انداز کر دے. بس یوں سمجھ لیں کہ وجود جسم سے مخاطب تھا. مجھے اس مجمع سے کچھ اچھی توقعات ہیں، اگر آپ وہ پوری کرتے ہیں تو وجود جسم سے مخاطب تھا. چونکہ بچے بھی ہیں، عزیزان بھی ہیں، بزرگان تو سارے جانتے ہیں، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جسم اور وجود یہ کیا بات ہے.
بھائی جسم کے لیے وجود ہونا ضروری ہے، وجود کے لیے جسم ہونا ضروری نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے آپ. جسم کے لیے وجود ہونا ضروری ہے، وجود کے لیے جسم ہونا ضروری نہیں ہے. چونکہ ہم ممکن الوجود ہیں اور وہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا جسم نہیں ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، بغیر جسم کے جسموں سے مخاطب ہوتا، بغیر جسموں کے اجسام سے مخاطب ہوا. اور اس نے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ ابھی طے نہیں ہوا کہ کس زبان میں کہا، یہ بھی طے نہیں ہوا کہ فرشتوں نے آواز سنی کہ نہیں سنی. توجہ. لیکن اس نے فیصلہ پہنچا دیا. یعنی فرشتوں کے دل میں موجد نے یہ بات ایجاد کر دی کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. تو پھر فرشتوں نے بھی اللہ سے بات کی تھی، فرشتوں نے بھی تو اللہ سے بات کی تھی. تو پھر فرشتوں نے اللہ سے بات کیسے کی؟ فرشتے کس وسیلے سے اللہ سے مخاطب تھے؟ توجہ. جبکہ وہ دکھائی تو دیتا نہیں ہے، نظر تو آتا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے فرشتوں کے دل پر اتری ہوئی بات کے بعد فرشتوں کے دل میں بھی کوئی بات تھی جو اللہ تک پہنچ گئی، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے. تو آپ مان رہے ہیں کہ فرشتے اللہ سے باتیں کر رہے تھے. اگر فرشتے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں تو وہ بھی اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں جو فرشتوں کو دروازے پہ روک لیتے ہیں. میری بات پہنچے تو ذرا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ آسان بھی ہوتا جائے. اچھا، اب فرشتہ، ملک، یہ لفظ ہے. اینجل، ملک. یہ ملک وہ نہیں ہے جو ہمارے ملک ہوتے ہیں، جو ملک صاحب ہوتے ہیں، یہ وہ ملک نہیں ہے. ملائکہ، فرشتے، یہ لفظ ہے نا سارے. تو یہ ملک کے معنی کیا ہیں؟ آپ کہیں گے فرشتہ. فرشتے کے کیا معنی ہے؟ تو پھر معنی ڈھونڈیے فرشتے کے. آپ نے فرشتہ دیکھا؟ متوجہ. فرشتہ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. آپ نے دیکھا ہوتا تو پھر نہ دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ جس نے فرشتہ دیکھا ہے پھر اس نے اور اسے کسی نے نہیں دیکھا. جس نے فرشتہ دیکھ لیا پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا، نہ اس نے کسی کو دیکھا ہے. توجہ فرمائیے گا. اور یہ مکتب آل محمد میں ہی کمال ہے کہ بندے فرشتہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر انہیں کہا جاتا ہے سن اور سمجھ. توجہ فرما رہے ہیں. ورنہ فرشتہ دیکھنے کے بعد تو شعور، فہم، ادراک، سماعتیں سب تمام ہو جاتی ہیں نا. لیکن یہاں پر یہ کمال ہے، فرشتہ آپ نے نہیں دیکھا تو پھر آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ فرشتہ کیا ہے؟ کس پہ اعتبار کر رہے ہیں کہ فرشتہ ہے؟ توجہ. اسی پہ اعتبار کر رہے ہیں نا جس نے کہا اللہ ہے. اسی نے کہا اللہ ہے اور اسی نے فرمایا کہ اس نے فرشتے بنائے، اور آپ اعتبار کر رہے ہیں. اگر میں اپنے اس محترم مجمع سے اور پوری دنیا کے علماء سے پوچھ لوں کہ اللہ کے معنی کیا ہے، تو اللہ کے معنی کوئی مجھے بتائے گا؟ اللہ کے معنی کوئی اساتذہ جی بتائے؟ کیوں جی بابا جی کوئی بتا سکتا ہے اللہ کے معنی کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ اسم ہے تو پھر اس کے معنی بھی تو تلاش کرو نا. معنی تلاش کر کے مجھے بتاؤ معنی ہوتے کیا ہیں، پہلے معنی سمجھیں. توجہ فرمائیے گا. میں ایک لفظ کہتا ہوں جی آپ. آپ کے معنی کیا ہے؟ پانی. تو پانی بھی لفظ ہے، پانی معنی نہیں ہے. آپ بھی لفظ ہے، آپ بھی معنی نہیں ہے. ترجمہ کرتے جائیں واٹر لفظ ہے، معنی نہیں ہے. یعنی معنی کر رہے ہیں تو پھر لفظ میں ہی کر رہے ہیں نا. آپ جس
لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں معنی کے لیے، وہ تو پھر ایک لفظ ہے، اور وہ پھر کسی اور لفظ کا محتاج ہے. یعنی آپ لفظ سے لفظ میں جا رہے ہیں، معنی میں تو جا ہی نہیں رہے. توجہ فرمائیے گا. چلیں میں اور واضح کر دیتا ہوں. کسی پیاسے کے سامنے آپ پانی پانی کرتے رہیں، جب تک اس کے حلق تک معنی نہیں پہنچیں گے نا، پیاس نہیں بجھے گی. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. جب تک اس کے حلق تک معنی نہیں پہنچیں گے. لفظ سے قبلہ پیاس بجھنے والی نہیں ہے، لفظ سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس بجھتی ہے معنی سے. تو پھر معنی تلاش کرو، ڈھونڈو کہ معنی کیا ہے. توجہ فرمائیے. ہم تو جی رہے ہیں لفظ کے زندان میں، لفظ ہی لفظ ہیں، الفاظ ہی الفاظ ہیں. بھئی جس نے بھی کہنا ہے کچھ لفظ ہی کہنا ہے. اس لیے تو میرے مولا علی نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں بولنے والے جس کی تعریف نہیں کر سکتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بولنے والے جس کی تعریف نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے بولیں گے تو لفظ کہیں گے، لفظوں میں تو وہ آتا ہی نہیں. توجہ فرمائیے کہ لفظوں میں تو وہ آتا ہی نہیں ہے. اچھا پھر لفظ کے آپ لفظ کے معنی کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ میں آپ کا وقت بھی لے لوں گا، تھوڑا سی تاخیر ہوئی آج، کل انشاءاللہ پورے وقت پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور امید ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں گے. توجہ فرمائیے کہ لفظ کے معنی آپ کہاں سے لیں گے؟ یعنی اردو کی ایک لفظ ہے، اردو کی ایک لفظ ہے لباس. حالانکہ یہ عربی کی لفظ ہے لیکن اردو میں شامل ہو گئی. لباس. اب اس کے آپ نے سوچنا ہے کہ اس کے انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں، تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ڈکشنری سے، لغت سے. تو لغت کیا ہے؟ کتاب ہے نا. یعنی ایک کتاب سے آپ دوسری کتاب کی طرف جائیں گے، اس میں بھی لفظ ہے اس میں بھی لفظ ہے، معنی تو دونوں میں نہیں ہے. معنی تو دونوں میں نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. اب میں پڑھتا ہوں سورہ کوثر، آپ مجھے معنی کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. اب کوثر کا ترجمہ آپ کر کے معنی سمجھ رہے ہیں، کوثر کا ترجمہ کر کے آپ معنی سمجھ رہے ہیں. اب جو کوثر کا ترجمہ مجھ تک پہنچا وہ آپ کی خدمات عالیہ میں معصوم کی زبان سے میں عرض کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. کوثر اسے کہتے ہیں جس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. کوثر اسے کہتے ہیں جس کے بعد احتیاج نہ رہے، محتاج نہ رہے. تو پھر اگر آپ معنی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو لفظ کوثر سے نہیں ملیں گے. چلیں اور واضح کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اور واضح کرتے ہیں. اور واضح اس طرح ہوگا کہ اگر آپ نے پانی کا ذائقہ کسی سے پوچھنا ہے، توجہ، ذائقہ پانی کا بھی ہوتا ہے، اور ایسا ذائقہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا بیان سے باہر ہے کہ بندے بے ذائقہ کہنے پہ مجبور ہیں. یار آپ غور فرما رہے ہیں؟ ایسا بیان سے باہر ہے کہ بندے بے ذائقہ کہنے پہ مجبور ہیں، حالانکہ اسی کے ذائقے کی تلاش میں پیاسے مارے مارے پھر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اگر آپ نے پانی کا ذائقہ پوچھنا ہے، اس کی تاثیر پوچھنی ہے، تو کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کی تاثیر کیا ہے، پانی کے بعد، پانی ملنے کے بعد آپ کو ہوا کیا. توجہ فرمائیے گا. اگر کسی نے کوثر کے معنی ڈھونڈنے ہیں تو پھر اس سے پوچھو جو اللہ سے کوثر مانگ رہا تھا. نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. اگر کوثر کے معنی تلاش کرنے ہیں تو پھر اس سے پوچھئے جو اللہ سے کوثر مانگ رہا تھا، اور اس نے بہت کچھ اپنے حبیب کو دیا، علم دیا نا. توجہ. کبھی اس نے کہا، اس بات پہ ناز کیا کہ میں نے
آپ کو سارے انبیاء کا سردار بنایا. پڑھیے قرآن، قرآن سے نکال کے دکھائیے. میں نے آپ کو سردار بنایا انبیاء نہیں. جب کوثر دیا نا تو پھر کہا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. چلے میں ذرا ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. جب تک کوئی بندہ کلمہ نہیں پڑھتا نا اس پر نماز واجب نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی اس پہ. کلمہ پڑھے بغیر بندہ نمازیں پڑھ لے کو فائدہ ہے اسے؟ کلمہ پڑھے بغیر نمازیں پڑھنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی بت پرست کا جنازہ پڑھا دینا. توجہ ہے صاحب؟ نہ اسے کوئی فائدہ، کیوں فائدہ ہو سکتا ہے اسے؟ یہ سمجھ، بلکہ اور آسان کر دیتا ہوں بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. بس یوں سمجھ لیں کہ کلمہ پڑھے بغیر نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی فیوز بلب کو ہولڈر میں لگا دینا اور سوئچ آن کرنا کہ یہ آن ہو جائے. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اس میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ بجلی سے فائدہ اٹھا سکے. اس میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. یہی تو وجہ ہے کہ تلقین ہم صرف شیعوں کی پڑھتے ہیں. کچھ سر ہل رہے ہیں، کچھ بندے بول رہے ہیں. چلے سر ہلانا بھی ایک مشقت ہے، اس مشقت میں لگے رہیے. توجہ فرمائیے گا. جب تک اہلیت نہیں ہے کلمہ پڑھیں گے تو نماز فرض ہوگی نا. کلمہ پڑھ لیا تو نماز فرض ہے. توجہ. جس نے کلمہ نہیں پڑھا نا اس سے یہ سوال بھی نہیں ہونا کہ تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس پہ کچھ فرض ہی نہیں ہے. توجہ. عام جو لوگ ہیں، عام مسلمان، عامت المسلمین، ان پہ 5 نمازیں فرض ہیں. چھٹی سنت مؤکدہ ہے، وہ نماز شب ہے. وہ مومن کی نشانیوں میں، مومن کی نشانیوں میں ہے وہ جو نماز شب ہے جسے آپ تہجد کہتے ہیں. وہ مومن کی نشانیوں میں شامل ہے. مومن کی نشانیوں میں شامل ہے. اس سے مومن ثابت نہیں ہوتا، ایک نشانی ہے مومن کی. ہر تہجد پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا. توجہ. جیسے بخارا کے سارے رہنے والے سید نہیں ہوتے، کچھ سید ہیں جو بخاری ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں. جیسے ہر کوئی بخارا کے رہنے والا ہو تو وہ سارے تو سید نہیں ہو گئے نا. کچھ سید ہیں جو بخارا سے آئے تو وہ بخاری ہو گئے. متوجہ ہیں آپ؟ کلمہ نہ پڑھنے والے پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھا تو پھر اس پہ نماز فرض ہو گئی. 5 وقت کی نماز فرض ہے. پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے، وہ نماز شب پڑھے. اور رسول پر تو واجب ہو گئی نماز شب. شارع مقدس پر واجب ہو گئی کہ آپ نماز شب پڑھیے. اور سرکار ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے تھے. پھر وہی آ گئی قم اللیل کہ میرا حبیب آرام کیا کرو، آپ کے پیروں میں تکلیف نہ ہو جائے. میں پسند نہیں کرتا کہ تم میرے سامنے میرے لیے اتنی دیر کھڑے رہو. جس سے اللہ اپنے لیے کھڑا نہیں رکھتا تھا نا، اسے کہتا تھا بطول کے دروازے پہ کھڑا ہو. نہیں، آپ داد بچا کے کہاں لے جائیں گے؟ جیسے اللہ اپنے لیے کھڑا نہیں رکھتا تھا اسے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر فصلی